حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنا دشمن جانتا ہے جو بے حیا ہو اور گناہوں کو بار بار انجام دیتا ہو۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نرم بنو لیکن کمزوری کی حد تک نہیں، اور طاقتور بنو مگر نفرت و سختی کے ساتھ نہیں۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غصے کو پی جاؤ کہ نتیجے کے لحاظ سے میں نے اس سے میٹھا اور اختتام کے لحاظ سے اس سے لذیذ گھونٹ نہیں دیکھا ہے۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علم کا ایک قطرہ جہالت کے سمندر سے بہتر ہے، اور عمل کا ایک قطرہ علم کے سمندر سے بہتر ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گفتگو دوا کی مانند ہے جس کا کم استعمال شفا بخش ہے اور کثرت موت ہے۔ بہت سے لوگ فقط اپنی گفتگو کی وجہ سے بہت ساری مشکلات میں گر جاتے ہیں۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں روئی کا سوتی کپڑا پہنو کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم جنت نہ مانگو بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نیک لوگ اپنے انجام سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا غرور میں مبتلا ہونے بھی جہالت کے لیے کافی ہے۔ ایک بچے سے بھی وعدہ کرو تو اسے پورا کرو۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے تھے کہ مانگنے والے کو پھر مانگنے کی حاجت نہیں رہتی تھی۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الفاظ کی تلخیاں میری وضاحتوں کے قابل نہیں، میری سکوت کا تھپڑ کافی ہے ہر گستاخ لہجے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ ہمت مرداں مدد خدا، آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں فارغ مت رہیے، خود کو دین کے کاموں میں مصروف رکھیے، بڑے بڑے دینی پروگرام سوچیے، اپنے حوصلے بلند رکھیے، ہمت نہ ہاریے۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا تم پر کرم ہے۔ آخرت کی فکر کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اگر تم آخرت کے بارے میں وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ انسان کا کردار ایسی مالا ہے جس کی گرہ کھل جائے تو تمام موتی بکھر جاتے ہیں۔ مخلص لوگ روٹ جائیں تو منا لیا کریں، اور منافق لوگ روٹ جائیں تو خدا کا شکر ادا کریں۔ ہر دفعہ قصور تربیت کا نہیں ہوتا، بعض دفعہ صحبتوں کے رنگ بھی چڑھ جاتے ہیں۔ انسانیت کی جتنی تذلیل محبت میں ہوتی ہے اتنی کہیں اور نہیں ہوتی۔ جو شخص علم رکھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا وہ اس مریض کے مانند ہے جو دوا تو رکھتا ہے استعمال نہیں کرتا۔ خود کو عقل کل سمجھنے والے انسان کی اصلاح ممکن ہی نہیں۔ جس کی انا اس کے قد سے اونچی ہو وہ شخص رشتے نبھا ہی نہیں سکتا۔ کیا سیب اتنا سمجھدار ہے کہ اپنے اندر آئرن بھر دے، اور کیا بھلا کیلا اتنا سمجھدار ہے کہ اپنے اندر پوٹیشیم بھر دے؟ نہیں، کسی کے اندر آئرن، کسی کے اندر پوٹیشیم، کسی کے اندر وٹامن اے اور کسی کے اندر وٹامن سی بھر کر ان چیزوں کو انسان کی خدمت میں لگانے والا وہ کریم رب اکیلا اللہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ جس کوئل کو اپنا نام بھی پتا نہیں
اسے خوبصورت کوک دینے والا اللہ ہے، اور بلبل کو کیا پتا کہ سیرنگز، فریکوینسی اور پچ کیا ہوتے ہیں، اسے سریلا نغمہ دینے والا اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان نہائے تو بال بکھر جاتے ہیں، اور پینگوئن کی ساری زندگی نہاتے گزرتی ہے، پھر بھی ہمیشہ پنکھ سنورے رہتے ہیں۔ ان بے سمجھوں کو ایک دائمی سجاوٹ دینے والا وہ مصور کون ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا شہنشاہ اللہ ہے، بے شک۔ سبحان اللہ۔ شارک کے پاس 3000 تک دانت ہو سکتے ہیں، اور اس کے پاس برش تو ہے نہیں جس سے دانت صاف کرے۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ ایک چھوٹی کلیز مچھلی آتی ہے، اس کے منہ میں داخل ہوتی ہے، بچا کھچا کھانا کھاتی ہے اور منہ کی صفائی کر کے چلی جاتی ہے، اور شارک اس مچھلی کو نہیں کھاتی۔ یہ سب کس کی قدرت کا نظام ہے؟ بے شک وہ شہنشاہ اکیلا اللہ ہے، بے شک۔ سبحان اللہ۔ اونٹ کا اوپر والا ہونٹ کٹا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ اسے عیبدار بنانے کے بجائے مزید خوبصورت بناتا ہے۔ اسے اونٹ کو کانٹے دار درختوں اور جھاڑیوں کو کھانے میں آسانی ہوتی ہے، اور ناک سے نکلنے والی نمی واپس منہ میں جا کر خشک موسم میں پانی کی کمی سے بچاتی ہے۔ کون ہے اونٹ کو ایسی حکمت سے بنانے والا؟ بے شک وہ خالق عظیم اکیلا اللہ ہے، بے شک۔ سبحان اللہ۔ بکری کے ایک بال کے بھی ہم خالق نہیں، پھر اس کے اندر دودھ کا نظام کہاں سے آ گیا؟ جسم پر رنگ کہاں سے آ گئے؟ اس کی نسل کہاں سے آ گئی؟ کون ہے اس کا بنانے والا؟ بے شک وہ خالق کائنات اکیلا اللہ ہے، بے شک۔ سبحان اللہ۔ چیٹی کے پاس نہ کان ہے، نہ ہڈیاں، نہ پھیپھڑے، لیکن اپنے لیے گھر بھی بناتی ہے، کھانا بھی اکٹھا کرتی ہے، اپنے سے تقریباً 20 گنا زیادہ وزن بھی اٹھا سکتی ہے۔ کس نے اتنے چھوٹے وجود کو اتنی صلاحیتیں دی؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب ہے، بے شک۔ سبحان اللہ۔ ہمیں تو صرف جگر نظر آتا ہے، لیکن جگر کے اندر رگوں کا جال بھی ایک خاص نقطے پر بچھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے جگر کے چھوٹے چھوٹے حصے یعنی لوبیول بنتے ہیں۔ کون ایسی باریک بینی سے ایسی خوبصورت تخلیق کرنے والا؟ بے شک وہ خالق عظیم اکیلا اللہ ہے، بے شک۔ سبحان اللہ۔ انڈے کے اندر چوزے کو آکسیجن کون پہنچاتا ہے؟ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو کھانا کون دیتا ہے؟ بے سمجھ پرندوں کے لیے دانے کا انتظام کون کرتا ہے؟ بے شک وہی کائنات کا اکیلا رب اللہ ہے، بے شک۔ سبحان اللہ۔ جب توبہ بار بار ٹوٹ جائے تو توبہ ٹوٹنے کی وجہ دیکھنی چاہیے، ماحول تبدیل کرنا چاہیے، اور ایک بار پھر نئے عزم کے ساتھ توبہ کر کے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے، مگر توبہ کی امید پر گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہر انسان کو جیتنے کا موقع دیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ زندگی کے اس میچ میں تم کتنا اچھا کھیلتے ہو، یعنی کتنی نیکیاں کماتے ہو۔ اس دنیا کے بارے میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو مقدر میں ہوگا وہ مل کے رہے گا۔ ویسے بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اس آخرت کی فکر کرو۔ آپ کی بہترین ترقی یہ ہے کہ آپ جس بھی لیول پر ہیں اس سے آگے بڑھیں۔ اگر تم سوچ کو بڑا، رب پر توکل اور کردار کو عالی نہ بنا سکے تو مطلب اپنے انسان ہونے کا حق ادا نہ کر سکے۔ اپنے مقصد کے لیے استعمال ہو جاؤ، ورنہ دنیا میں فضول استعمال ہو جاؤ گے۔ دولت کے پیچھے نہ مر مٹو، حلال کماؤ، اپنی تقوی کی فکر کرو، تم کامیاب ہو۔ ان قریب ہمیشہ کی نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہونے والی ہے، لیکن انسان ہے کہ غفلت میں پڑا ہوا ہے اور تیاری نہیں کر رہا۔ انسان کا آغاز نطفہ ایک بدبودار پانی ہے اور اختتام ایک بوسیدہ جسم ہے۔ یہ بات اگر انسان اپنے دل میں نقش کر لے تو وہ کبھی بھی اپنی اوقات فراموش نہیں کرتا۔ رشتے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر توجہ نہ دی جائے تو مرجھا جاتے ہیں۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائیاں یا کمزوریاں چھیڑ کے ہنسنے سے پرہیز کیا کرو۔ ہر مشکل میں رو رو کر دعا کیا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔
جھوٹ کی نحوست۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ عبادت کی لذت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس مسلمان کی نظر کسی عورت کے حسن پر جا پڑے اور وہ اپنی نگاہ جھکا لے تو اللہ عز و جل اس کے دل میں عبادت کی لذت عطا فرمائے گا۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نظر کا لگنا حق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں اللہ کی کتاب لوح محفوظ، اس کے فیصلے اور تقدیر کے بعد سب سے زیادہ تعداد نظر بد کے اثرات سے مرنے والوں کی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، نظر بد ایک اچھے بھلے انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے۔ تم سے ہی سیکھا تھا نظر انداز کرنے کا طریقہ، آج تم پر آزمایا تو رونا کیوں آ گیا۔ نظر انداز کرنے میں فقط تم ہی نہیں ماہر، نگاہیں پھیر لینے کا ہنر ہم کو بھی آتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ بیوی ناراض ہو کر شوہر سے بولنا چھوڑ بھی دے، مگر شوہر سے محبت کرنا، فکر کرنا پھر بھی نہیں چھوڑتی۔ ہو سکتا ہے دنیا میں منافق بازی لے جائیں، مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔ اے اللہ، مجبور لوگوں کی مجبوریاں ختم کر دے، اپنی رحمت کے صدقے ہر گھر میں خوشیوں کی بارش عطا کر دے۔ یا اللہ، میرے گناہ معاف فرما اور میرے دل کے غصے کو ختم فرما اور مجھے گمراہ کن فتنوں سے بچا۔ یا اللہ، ہمیں بہترین ذکر کرنے والا، بہترین شکر ادا کرنے والا اور بہترین عبادت کرنے والا بنا دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم الہمنی رشدی و اعذنی من شر نفسی۔ اے اللہ، میرے دل میں ہدایت ڈال دے اور مجھے میرے نفس کی برائی سے بچا۔ آمین یا رب العالمین۔ صرف اللہ کا ڈر ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر برائی سے روک سکتا ہے۔ زندگی کا سب سے اچھا ہمسفر، سب سے اچھا عمل ہے۔ بیٹی کی شادی کرنا مشکل نہیں، بیٹی کا گھر بسائے رکھنا مشکل ہے۔ کسی سے رشتہ توڑنا ایک انتہائی تکلیف دہ عمل ہے، لیکن جہاں پر آپ کی عزت، ضرورت اور قدر نہ ہو، وہاں سے دور جانے میں ہی خیر و عافیت ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم سب کو پسند آئے، زندگی ایسے جیو کہ رب کو پسند آئے۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری تمام خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں اور کھونے کے لیے غلط فہمی ہی کافی ہے۔ آج کل تو رشتہ دار ان لکڑیوں کی مانند ہو چکے ہیں جو دور ہوں تو دھواں دیتے ہیں اور اکٹھے ہو جائیں تو آگ لگا دیتے ہیں۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ آخری زمانے میں حق اور سچ بات کرنے والوں کو بے وقوف سمجھا جائے گا اور مکار دھوکے بازوں کو ہوشیار عقل مند سمجھا جائے گا۔ آج کل ہر شخص میں غم و غصہ بھرا ہوا ہے کیونکہ اس کے اندر میں سکون نہیں، اور اندر میں سکون نہیں کیونکہ وہ قرآن سے دور ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہے۔ فضول گفتگو سے دو قسم کے لوگ ہی بچ سکتے ہیں، ایک جس میں علم کی کثرت ہو، دوسرا جس میں ذکر کی کثرت ہو۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کا نقصان مال اور جان کا چلے جانا نہیں، انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی، قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ صبر اور قدر کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں۔ ہمیشہ خوش رہا کریں کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ رشتے نہیں بدلتے، بس ان کو نبھانے والے انسان بدل جاتے ہیں۔ غرور ایک بیماری ہے جو کسی بھی کم ظرف کو لگ سکتی ہے۔ انسان کو تھوڑا سا سخت دل ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ پرانا زخم بھرتا نہیں کہ لوگ نیا زخم دے جاتے ہیں۔ لوگ توڑتے ہی چلے گئے، میں صبر کرتی ہی رہی اور پھر اللہ نے مجھے میرے صبر کا صلہ عطا کیا۔ جو کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے۔ میں ایسے رشتوں کو نہیں مانتا جو دکھ درد میں سہارا دینے کے لیے تو غائب ہوں مگر تانے دینے کے لیے سب سے آگے نظر آئیں۔ کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں دراصل ہم ان کی ہوشیاریوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ بدتمیزی ہر انسان کر سکتا ہے مگر کسی کسی کو تربیت روک لیتی ہے۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو، الفاظ نسلوں کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ ہر حال میں الحمدللہ کہا کرو کیونکہ الحمدللہ میں صبر آتا ہے اور شکر بھی آتا ہے۔ لاکھوں درود ان پر جن کی بدولت رحمان ملا، قرآن ملا، ایمان ملا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک آیت نہیں، ایک سورہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں سارا قرآن ہے۔ کیسے بھول جاؤں یہ بات، راتوں کو اٹھ اٹھ کر روئے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے۔ اللہ پاک جب مدد کرنے پر آ جائے تو نامعلوم سے ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو، چہرے نہیں، کیونکہ خوبصورت چہرے تو بہت ہیں لیکن خوبصورت دل بہت کم۔ اپنی روح کے باغ میں صبر کی کھیتی کاشت کرو، بے شک اس کا بیج کڑوا ہے لیکن پھل میٹھا ہے۔ محبتیں عزت ہوتی ہیں، خیرات نہیں، نصیب سے ملتی ہیں، اوقات سے نہیں۔ بدتمیزی ہر انسان کر سکتا ہے مگر کسی کسی کو تربیت روک لیتی ہے۔ زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو وعدے نہیں کرتے مگر سب کچھ نبھانا جانتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا محبت سب سے کرو لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہے۔ رشتہ کوئی بھی ہو خوبیوں اور خامیوں سمیت برداشت کر کے نبھایا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ فطرت ہے انسان کی جب غم آئے تو ڈر سا جاتا ہے، جب خوشی کا لمحہ آئے تو خود غرض ہو جاتا ہے، نفرت پر آئے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، جب محبت کرنے پہ آئے تو خود کو بھی لٹا دیتا ہے۔ مخلوق سے اچھا تعلق ہمیشہ محفل میں اور ہنس کھیل کر بنتا ہے، جبکہ خالق سے اچھا تعلق ہمیشہ تنہائی میں اور رو رو کر بنتا ہے۔ ہم ہر حالات سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، ہم صرف انسانوں سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ کپڑے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں لیکن گفتگو ایک پل میں انسان کی اوقات دکھا دیتی ہے۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھو کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں ویران اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ صرف دو لوگ آپ کو سمجھ سکتے ہیں، ایک جو آپ جیسے حالات سے گزرا ہو اور
جسے آپ سے محبت ہو۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کائنات کی سب سے مہنگی چیز کسی دوسرے کا احساس ہے جو دنیا میں ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ چاہتی بہت ایک قافلے کی ہمیں لیکن در و بام کی مٹی سے گئے، مطرب کی بزم آرائیوں کے شوق میں امیر ہم بسا اوقات جھکتی زمین سے بھی گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص سب سے بڑا بے وقوف ہے جو دوسروں کی برائیوں کو برا سمجھے لیکن خود ان پر جمع رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمت ایک درخت ہے جو دل میں پیدا ہوتا ہے اور زبان پر پھل لاتا ہے۔ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو چھوٹے آدمیوں کے سائے بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رزق کھولے تو دسترخوان لمبا کر دو دیواریں نہیں۔ احساس کمتری کی سب سے کمتر شکل احساس برتری ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو شخص اپنے نفس کی حقیقت سے ناواقف رہتا ہے وہ اپنی حالت کی اصلاح سے بے نیاز رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ تعلیم سے عہدہ تو مل گیا، انسانیت نہیں ملی، کوئی فائدہ نہیں ایسی تعلیم کا۔ جس پر سے حیا کا پردہ اٹھ جاتا ہے اس پر پھر کسی گناہ کا پردہ نہیں رہتا۔ بے شک اللہ انتہائی حیادار ہے اور حیاداروں کو قوموں سے خطاب کرنے والی کتاب فقط ایصال ثواب کا ذریعہ بن کر رہتی۔ پھر پوچھتے ہیں کہ زبان کسے کہتے ہیں؟ جس گھر میں ذکر اللہ کا ہو اس گھر میں برکت اور رحمت ہمیشہ رہتی ہے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ مت کرنا کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے نہ ہی جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھیں قابو میں رکھو اور جب اس کے گھر سے نکلو تو زبان قابو میں رکھو تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ اگر آپ اچھی اور میٹھی گفتگو نہیں جانتے تو چپ رہنا جانیے کیونکہ چپ رہنا بھی اتنا ہی بڑا کام ہے جتنا کہ بولنا۔ کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مومن زندگی میں آخرت کا سامان جمع کرتا ہے اور کافر اسی دنیا کی چند روزہ لذتوں میں مگن رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی مجھے ناراض نہیں کیا اور کسی بھی کام میں میری نافرمانی نہیں کی، اور جب میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر ڈالتا میرے رنج و غم دور ہو جاتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سچائی کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو اس پر قائم رہو اور ہر مشکل کا مقابلہ کرو۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مومن کے لیے صبح کے وقت کچھ کھائے بغیر گھر سے جانا مناسب نہیں ہے کیونکہ صبح کو کھانا کھا کے جانا عزت و احترام کا باعث ہے۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو، یہی آپ کی سب سے بڑی اچھائی ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں کو جس طرح چاہے آزما کر دیکھ لو، سانپ بچھوؤں سے کم نہ پاؤ گے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بد اخلاق انسان ہمیشہ غصے اور پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عزت اللہ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ وہی
وہی لوگ اپنی تنقید کو برداشت کرتے ہیں جو سچ مچ اپنی بہتری کے خواہاں ہوتے ہیں۔ ناکامیاں نمک کی مانند ہوتی ہیں جس سے کامیابی کا ذائقہ سمجھ میں آتا ہے۔ خوبصورت الفاظ ہمیشہ سچ نہیں ہوتے اور سچے الفاظ ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتے۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کو انجام دینا بڑے بڑے کاموں کی منصوبہ بندی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اپنی نگاہیں ستاروں پر رکھیے لیکن دھیان رہے آپ کا پیر زمین پر ہونا چاہیے۔ کامیابی کے بعد سب سے بڑا مسئلہ ان لوگوں کو تلاش کرنا ہے جو یقیناً آپ کی کامیابی سے خوش ہوں۔ آخری نسل ہے جن کے پاس ایسی معصوم ماں ہے جس کا نہ کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے اور نہ ہی فوٹو و سیلفی کا کوئی شوق ہے۔ زندگی کی بڑی بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم کم ظرف اور منافق لوگوں پر اپنا خلوص ضائع کر دیتے ہیں۔ کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اسے منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے۔ خدا جس کی حفاظت کی حیا جب ٹھان لیتا ہے تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان دیتا ہے۔ اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے دے گا، اگر وہ موت لکھ دے گا تو مچھر جان لیتا ہے۔ وہی لوگ اپنی تنقید کو برداشت کرتے ہیں جو سچ مچ اپنی بہتری کے خواہاں ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں ہر چیز عارضی ہے، کچھ بھی پائیدار نہیں سوائے اللہ اور اس کی محبت کے۔ سب کو نہیں بس ایک رب کو راضی کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دعائیں رد نہیں ہوتی بلکہ بہترین وقت پر قبول ہوتی ہیں۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے تو نہ ہونے سے ہونے کو پیدا کرتا ہے۔ اس کے کن کی امید مجھے تھکنے نہیں دیتی۔ سکون نماز میں، نصیحت قرآن میں۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو۔